خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نا پانی پینے جایا کرتے تھے. جمنا کا پانی بڑا میٹھا اور ٹھنڈا تھا, تو دریائے جمنا سے دور دور سے لوگ پانی لینے آتے تھے. تھوڑی سی آبادی ہوتی ہے نا جب کسی شہر میں, تو اپنے محلے کے شہر کے لوگوں کو انسان پہچانتا ہے. بڑی آبادیاں ہو جائیں تو پھر چلو مشکلات ہوتی ہیں, تھوڑی تھوڑی اس وقت آبادی رہتی تھی. فرماتے کہ میں جمنا کے کنارے جب پانی لینے گیا تو میرے محلے کی ایک عورت, وہ جمنا کراس کر کے نا پل کے اوپر سے تو دوسری جانب ایک کنواں تھا, تو وہاں سے پانی بھر کے لا رہی تھی. تو رستے میں اس نے سلام کی, تو میں نے کہا بیٹے کہاں سے آ رہی ہو؟ کہنے لگی وہ کنویں سے پانی لا رہی ہوں. تو میں نے کہا بیٹے زمانہ جمنا کا پانی پیتا ہے اور تم کنویں کا. تو بڑی وفادار تھی اپنے خاوند کی, کہنے لگی حضور چھوٹا سا راز ہے, کسی کو آج تک بتایا تو نہیں, پر آپ تو ہمارے مرشد ہیں نا, آپ تو شیخ ہیں, آپ سے تو دعا لینی ہے, آپ کو بتا دیتی ہوں حضور یہ جمنا کا پانی نا کھانا زیادہ ہضم کرتا ہے, زیادہ ہضم کرتا ہے, تو کنویں کا پانی نا تھوڑا سا کھارا ہے, روٹی کم ہضم کرتا ہے. میرے خاوند کی نا آمدن ذرا تھوڑی ہے, تو میں بجائے شکوہ کرنے کے بچوں کو کنویں کا پانی پلاتی ہوں تاکہ روٹی تھوڑی کھائیں اور ہمارا گزارا ہوتا رہے. حضرت نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے پتر میں کوئی مالدار صوفی نہیں, غریب ہوں, پر وعدہ ہے جب تک زندہ رہوں گا نا تیرے گھر میں ماہانہ خرچہ میں بھیجا کروں گا. عرض کی حضور کیوں؟ فرمانے لگے تو گھر کی چار دیواری پر بیٹھ کر, گھر کی چار دیواری کے اندر بیٹھ کر دکان پر اور کام پر مزدوری کرنے والے اپنے شوہر کے بارے میں اتنی اچھی سوچ رکھتی ہے. یعنی وہ مزدوری کرنے گیا تو تیرا خیال ہے میں بوجھ نہ ڈالوں, جو دیتا اس میں گزارا کروں. فرمایا اگر تو اپنی ذات سے اٹھ کے سوچ سکتی ہے تو پھر تیرا سلوٹ بنتا ہے, اور تجھے سلوٹ یہ ملے گا کہ نظام الدین ہر مہینے تیری روٹی کا بندوبست کیا کرے. یہ سلوٹ ہے میری طرف سے, معیار بنائے. تھوڑا اٹھ کے نہ خامد سوچتا ہے بیوی کے لیے, وہ کہتا ہے آپ تو سارا دن گھر میں فارغ بیٹھی ہیں جی. او بھائی تو بھی ذرا فارغ بیٹھ نا, مہربانی کر, 3-4 دفعہ تو بھی لے جا بچے کو واش روم, اس کا پیمپر شیمپر تبدیل کرنا تو بھی 3-4 دفعہ گھر میں. تو بھی ذرا کھڑا ہو اس کے آگے باورچی خانے کی آگ کے, تو بنانا نا روٹیاں, اور تجھے چلے پتہ, اور 4 ہوں بچے تو فرمائش ہو سب کی الگ الگ. ایک نے کھانا ہے انڈا, اور دوسرے نے کھانا تو ہے انڈا پر آملیٹ والا کھانا ہے, اور تیسرا کوئی اور ضد کر رہا ہے, چوتھا کوئی. کبھی بچوں کی اماں گھر میں کہتی ہے نا کہ یہ جو بڑے والا ہے نا یہ مجھے بڑا تنگ کر رہا ہے, آج وہی کھائے گا جو میں نے پکایا ہے. تو میں چپ کر کے کھاتا رہتا ہوں. آپ بولتے کیوں نہیں؟ میں کہ ماں پترا دا کیس ہے, جتنا پتر ہی ہے, تو دینا بنا کے ہن نہ دیں گی تو چٹ کو نہ دیں گی, تو شور کر لے جتنا کرنا ہے, شور کر لے. تو نے کہنا ہے میں نے نہیں دینا, من تنگ کر دینے, یہ کر دینے, لیکن یہ بالآخر بات مجھے پتہ ہے نا یہ ہونا ہے, اور میرا خیال یہ ہے کہ میرے ساتھ اگر ایسا کریں گے تو میں تو کھانا کھاؤ پاوے مسئلہ. تو تھوڑا سا نا اپنے آپ کو دوسرے والے کی جگہ پہ رکھ کے دیکھیں. اسی طرح سے خاتون کہتی ہے کہ جی آپ تو بس چلے جاتے ہیں, آپ کو پتا یہ کتنی ٹینشن ہے. تو بھائی عورتوں کو اپنی ذات سے اٹھ کر سوچنا چاہیے کہ جو باہر کے مسائل ہیں نا, ایک دکاندار کے پاس ایک دن مجھے 30 منٹ بیٹھنا پڑ گیا, کسی کا انتظار تھا, کسی جگہ تھا, تو 30 منٹ میں نا 3-4 لوگ صرف آئے, 3-4 لوگ. تو میں نے اٹھتے وقت دکاندار کو تھپکی دی, میں نے کہا میاں تیرا ہی حوصلہ ہے, ہر بندہ الگ بات کرتا ہے, الگ داستان سناتا ہے, وہ فلانا اتنے کی دے رہا تھا, فلاں یہ کر رہا تھا. تو میں نے کہا میاں یہ تیرا ہی کام ہے, اور جس کا کام اسی کو. تو تھوڑا سا نا اپنی ذات سے تھوڑا اٹھ کے, تھوڑا سا نا معیار. ایک سنگی مجھے ایک دن کہنے لگا ماشاءاللہ بڑے سفر کرتے ہیں, بڑی بات ہے, کبھی کبھی ہمیں بھی ساتھ لے جائیں. تو پورے 2 دن نہیں 1.5 دن رہا ہمارے ساتھ, پورے 2 دن نہیں 1.5 دن کے بعد میں نے کہا جانا نہیں, کہتے تو ہی کام میں, تو آپ جائیں, آپ کا کام جانے. تو بھائی یہ کوئی آسان کام ہے؟ یہ مطلب ہماری محفلوں میں نا لوگوں کو شوق ہوتا ہے اسٹیج پہ بیٹھنے کا. میرا ذاتی تجربہ ہے کہ سب سے مشکل کام اسٹیج پہ بیٹھنا ہے, سب سے مشکل. آپ کھانس بھی نہیں سکتے طریقے سے, نہیں کھانس سکتے آپ. لوگ آپ کو نوٹ کرتے ہیں کہ صاحب کھانسیں. آپ کیا سمجھتے ہیں جو ساجد حج کے اسٹیج پہ بیٹھا ہے اس کے لیے بڑا ایزی کام ہے؟ اور اب تو اور مشکل ہے, اس لیے کہ پہلے صرف آنکھیں دیکھتی ہیں, 15 کیمرے بھی دیکھتے ہیں. تو اتنا آسان نہ سمجھے, سامنے والے کی جگہ پہ میسج یہ دے رہا ہوں, پیغام یہ دے رہا ہوں, تھوڑا احسار کریں, قربانی دیں. مطلب اپنے آپ کو تھوڑا اٹھ کر سوچیں, اپنی ذات سے تھوڑا اوپر دیکھیں. سامنے والا ایک کام کر رہا ہے, وہ ایک ڈیوٹی کر رہا ہے, وہ ایک بات کر رہا ہے,
میں کئی دفعہ نرم گوشہ دیتا ہوں، آپ کو پتا سخت تقریر کرتا ہوں سیاستدانوں کے بارے میں، لیکن نپے تلے جملوں میں میں کہا کرتا ہوں کہ یار آسان کام تھوڑی ہے، 15 بندے اگر مجھ سے سوال جواب کرنے والے ہوں تو میں دیوانہ ہو جاؤں، اور ایک ایم پی اور ایک ایم این اے سے 15 ہزار بندے دوپہر میں بات کرنے والے ہوں، تو آپ اس کو آسان کام سمجھتے ہیں؟ تھوڑا سا سامنے والے کی جگہ اپنے آپ کو رکھے، پھر تھوڑا معیار بنائے زندگی کا۔ میرے رسول کریم علیہ السلام کے غلاموں کا مزاج یہ تھا کہ وہ دوسروں کے بارے میں سوچتے تھے، ان کے نظریات یہ تھے کہ وہ دوسروں کو آسانی دینا چاہتے تھے۔ ہمارے ملک میں نا 1947 میں مہاجر آئے تھے ہجرت کر کے انڈیا سے، آج تک ہے نا مہاجر؟ کہتے ہیں مہاجروں میں رشتہ کیوں غیر مسلم ہوتے ہیں؟ کیا مسئلہ ہے جی، کیوں نہیں کرنا؟ ابھی تک مہاجر ہیں۔ اور کئی دفعہ کچھ سیانے لوگ ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں، تو بات کرتے ہیں تو جملہ بولنے کو دل نہیں کرتا، تو کبھی طبیعت زیادہ اکتا جاتی ہے۔ تو ایک دن ایک صاحب کہنے لگے جی وہ فلاں آدمی جو آپ کے پاس آتے جاتے ہیں تو وہ مہاجر ہے؟ میں نے کہا جی پاکستان تو 47 میں بن گیا تھا، اب آپ بتا دیں انہوں نے کتنا عرصہ اور مہاجر رہنا ہے؟ مطلب مہاجر تو اس کو کہتے ہیں جو آیا ہے تھوڑی دیر کے بعد چلا جائے گا، تو ان کا پروگرام کوئی نہیں، اب انہوں نے ادھر ہی رہنا ہے۔ مہربانی کریں کوئی تھوڑا سا نام، اور پھر چونکہ ہم نے یہ تھوڑی سی زیادتی کی تو لوگوں نے اس پہ سیاست کی، کو پتہ ہے کتنی خوفناک سیاست ہوئی اس لفظ پر۔ تو اگر ہم تھوڑا سا رویہ بدلتے، اپنے آپ سے تھوڑا اٹھ کے سوچتے، تو پھر ایک معیار بنتا تھا۔ میرے رسول کائنات علیہ السلام کے غلام جب مکے سے ہجرت کر کے مدینے آئے تو انصار مدینہ نے رسیاں رکھ کے جائیدادیں بانٹی، یعنی رسیاں رکھ کے جائیدادیں بانٹ دیں، پھیتے لگا کے بانٹی کہ آدھی تیری ہے اور آدھی میری ہے، رشتہ داریاں کی، گھروں سے رشتے دیے، تعلقات بنائے۔ اور کبھی کبھی کچھ چیزیں پڑھتے ہیں تو وہ نا کمال ہو جاتی ہے، روح پرواز کرتی۔ جب بنو قریظہ اور بنو نذیر کے علاقے فتح ہوئے تو بہت سارا مال آیا، میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارادہ بنا کہ یہ جو مال آیا ہے نا، یہ مال اب دے دیتے ہیں آنے والے مہاجرین کو، اور مہاجرین سے یہ کہتے ہیں کہ وہ جو مال انہیں انصار نے دیا واپس کر دیں۔ تو حضور علیہ السلام نے نا صرف مہاجرین کو بلایا، انصار کو نہیں۔ پہلے جب میٹنگ ہوتی تھی سب آتے تھے، فقط مہاجرین کو بلایا، اور بلا کر کے فرمایا میاں جو تمہیں مال دیے تھے نا وہ تم واپس کر دو، اب مال غنیمت میں سے بہت سارا مال آیا تمہیں وہ دے دیتے ہیں۔ تو مہاجروں نے کہا حضور پہلے بھی آپ کے کرم سے ملا تھا تو اب بھی آپ کے کرم سے مل رہا ہے، جیسے دل کرتا ہے کر دے، ہمیں کیا اعتراض ہے؟ یہ بات جب ان کے ساتھ طے کر لی تو آہستہ آہستہ نا بات مدینے میں پھیلی، انصار کو پتا چلا، انصار مدینہ جمع ہو کے دروازہ رسول پہ آئے۔ حضرت سعد فرمانے لگے یا رسول اللہ، پڑھیے درود شریف، پھر پڑھیے تیسری دفعہ بھی کہیے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سعد حاضر ہوئے تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آج کچھ الگ معاملہ ہو گیا ہے۔ سعد آئے، مہاجرین انصار سارے، تو حضرت سعد ان میں سے بولے یا رسول اللہ آج عجیب معاملہ ہوا ہے۔ حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا حضور پہلے جو بھی میٹنگ ہوتی تھی انصار اور مہاجر کٹھے ہوتے تھے، آج آپ نے میٹنگ کی ہے، مشاورت کی اور صرف انصار کو بلایا ہے۔ تو حضور نے فرمایا بات تم تک پہنچ گئی ہے تو اب بات کرو نا۔ تو حضرت سعد رو پڑے، عرض کرنے لگے محبوب ہم نے ان کے چہرے دیکھ کے ان کی خدمت نہیں کی تھی، ہم نے تو یہ دیکھا تھا کہ آگے مصطفیٰ کھڑے ہیں اور پیچھے مہاجرین مکہ کھڑے ہیں، تو حضور ہم نے تو آپ کا جلوہ دیکھ کر ان کے ساتھ محبت کی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو فیصلہ کیا سارا آنکھوں پر چھوٹی سی خواہش ہے، اگر قبول ہو فرمایا کہو۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مال بنو نذیر اور بنو قریظہ سے آیا ہے نا وہ بھی سارا آپ مہاجروں کو دے دیں، لیکن جو مال ہم نے دیا ہے نا ہمیں واپس نہ دیں، وہ بھی بھائیوں کے پاس رہنے دیں۔ حضور ہمیں ضرورت نہیں، ہم دے چکے ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے پڑوسی ہیں۔ یا رسول اللہ علیہ السلام اب ہمیں اس کی ضرورت ہے، اور ہمارے تو بھائی تقسیم ہو جاتی ہے، معاملات طے ہو جاتے، 50 سالوں کے بعد پھر جناب ہوش آ جاتی ہے کہ وہ جی تقسیم ٹھیک نہیں ہوئی تھی۔ خدا کا خوف کرو، تقسیم تو ہو چکی ہے کہ چھوٹی سی قبر میں جانا ہے، معاملہ تو طے ہو چکا ہے، یعنی 50 سالوں کے بعد پھر سے کیس لوگ کر دیتے ہیں، پھر سے تکلیف دیتے ہیں، تکلیف میں رہتے ہیں، اذیت دیتے ہیں، کہانیاں بنتی ہیں، غیبتیں ہوتی ہیں۔ چھوٹے سے مال کے لیے تھوڑا سا نکلے اپنے آپ سے، تھوڑا اپنے قد سے اونچا ہو کر سوچنے کا معیار بنائیں۔
بڑی سوچ پیدا کریں, بڑی سوچ. اقبال سے کسی نے کہا کہ ہم پہلے تو ان کا بھی نظریہ کچھ اور تھا, بعد میں جب وہ بڑی سوچ کے مالک ہوئے تو کسی نے ان سے کہا کہ یہ ہندوستان ہمارا وطن ہے, تو ہمیں کیا لگے فلسطین کے مسلمانوں کے بارے میں. تو اقبال کہنے لگے چپ کر, یہ تو نے کیا کہا. کہنے لگے بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے, اسلام تیرا دیس ہے. انڈیا پاکستان بنگلہ دیش نہیں, اسلام, بولیے اسلام تیرا. کیوں کہ تو مصطفی ہے, اس لیے کہ تو نبی پاک والا ہے. بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے, اسلام تیرا دیس ہے, تو مصطفی ہے, تو حضور والا ہے. لہذا تو چھوٹی بات کرتا ہے. اپنے قد سے اونچا اٹھ کے پھر بڑا مزہ آتا ہے, پھر زندگی جینے کا ذائقہ نصیب ہوتا ہے.